एक्स पार्टी डिक्री से रिलेटेड है। अक्सर लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में कि मुद्दा लेहान जो है वो जानबूझ के केसों की पैरवी नहीं करते और उनकी जासूसी करते हैं। अक्सर मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं अदालतों में जब मुद्दई की तरफ से मैं वकील होता हूँ कि कुछ मुद्दा लेहान ऐसे होते हैं जो कि केसों की पैरवी करते हैं, और अक्सरियत जो है पाकिस्तान में मुद्दा लेहान की जो सिविल केसेस में ज़्यादातर होता है वो केसों की पैरवी नहीं करते, केसों की जासूसी करते हैं कि केस किस हद तक पहुंचा है, पहले वो एक्स पार्टी हो जाए और एक्स पार्टी हो के फिर आ जाए, फिर हम जवाब दे देंगे। क्योंकि अनहर्ड का ग्राउंड हो जाता है कि जी हमें तो सुना ही नहीं गया, तो हमारे बिना सुने हमें जो है वो डिग्री हम कैसे भर के दें। तो अदालतें ये इनमें कुछ ऐसे केसेस आए तो आप दोस्तों की फरमाइश आई कि जी हमें ऐसा लेक्चर दें कि जिनमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले हों कि जिनमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये फरमाए कि जी गैर ज़रूरी तौर पे लीनियंसी नहीं देनी डिफेंडेंट्स को, मुद्दालेआन को, कि वो खामखा केस जो है वो पैरवी ना करें और फिर 6 महीने बाद जब डिक्रियाँ होके आ जाए तो कहेंगे ये तो एक्स पार्टी डिक्री हमें सुना ही नहीं गया, तो दोबारा से फिर उनको भेज दिया जाएगा जिनको सुने, और फिर आगे चलते चलते फिर जो है वो साल गुजर जाए और नाइंसाफ़ी हो जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्स पार्टी डिक्री किस तरीके से हाई कोर्ट ने भी मेंटेन की और सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंटेन की कि वो मुद्दाले, वो डिफेंडेंट जो जानबूझ के केसों की सिर्फ जासूसी करते हैं और केसों की पैरवी नहीं करते, वो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और उनके खिलाफ यकतरफा डिक्रियाँ फुल्ली तौर पे मेंटेन्ड हुई हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। माय नेम इज गुलाम सजाद गोपांग। आई एम MBA फाइनेंस फर्स्ट पोजीशन होल्डर फ्रॉम IBA यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। I am LLB first position holder from Qadi Azam Law College, Nawab Shah, Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1,000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My 3 most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063. My second famous case is PLD 2020 Supreme Court 293, and my third famous case is PLD 2022 Supreme Court page number 64 Service Matters case. मसरूफियत की वजह से मैं कभी कभी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, तो आप सबसे हर लेक्चर में गुजारिश होती है कि या तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 1 बजे तक के दरमियान मुझसे मुलाकात कर लिया करें, एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 033326826662 पे मुझे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही बिजी शेड्यूल से फारिग होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और आपको गाइड करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग ASC सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और शेयर करें। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है गुलाम सज्जाद गोपांग ASC और GSG लॉ फर्म, उसे भी लाइक करें और ताकि इस किस्म की वीडियो आप तक पहुंच सके। एक्स पार्टी डिक्री का जो फ़ायदा मुद्दालेआन अक्सर लेते हैं वो ये लेते हैं कि जी कंडेम्ड अनहर्ड, हमें सुना ही नहीं गया, तो जब हमें सुना नहीं गया तो ये जो डिक्री है इसकी कोई हैसियत नहीं, और फिर हाई कोर्ट अक्सर फैसलों में जो है वो वापस कर देती है, रिमांड पे कर देती है कि जी जुर्माना डाल के कि जिनको सुना जाए, फिर वही साल गुजर जाते हैं। आज मैं आपको जजमेंट दूंगा। सबसे पहली आज 10 फरवरी 2023 है और 29 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ का एक केस था। उसमें इमरान खान ने शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया था कि उसने कोई रिश्वत ली या कुछ डिफेमेशन के रिलेटेड कोई इशू था। अब वो सच है या झूठ वो अल्लाह जानता है, लेकिन उसमें सूट फॉर डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ डिफेमेशन, बदनाम करने के हिसाब से हद तक इज़्ज़त का दावा दायर किया शहबाज शरीफ ने, और उसमें मुद्दा अलह है इमरान खान। तो इमरान खान ने जवाब दावा जमा नहीं कराया और फिर तारीखों पे तारीखें डलती गई, तो जो सिविल कोर्ट थी उसने भी दावा यानी कि हक दिफा उनका ख़त्म कर दिया कि आप जानबूझ के इसमें जवाब दावा नहीं दे रहे, और फिर हाई कोर्ट ने भी ख़त्म किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब आया
تو 3 ممبر بینچ تھے، جس میں سے ایک جسٹس عائشہ صاحبہ تھی، انہوں نے کچھ اتفاق نہیں کیا، بائی میجورٹی 2/1 جو ہے اس سے، یعنی میجارٹی اکثریتی فیصلے کے حساب سے عمران خان کی وہ پٹیشن ڈسمس کر دی گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یک طرفہ جو ڈگری کے لیے جو آپ کا حق دفاع کو ختم کیا گیا وہ درست کیا گیا ہے، کیونکہ آپ اتنی تاریخوں سے جان بوجھ کے جواب نہیں جمع کرا رہے اور جاتے ہیں ٹائم لے کے نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ عدالتیں کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ انہیں تاریخیں لیتے رہیں اور جواب دعویٰ جمع نہ کریں۔ بھائی 8 10 20 پیجز کا ایک جواب دعویٰ ہے، اتنے سالوں سے مقدمہ چل رہا ہے، آپ نے جانا ہے جواب دعویٰ جمع کرا دینا ہے، آپ کا کیس کا فیصلہ میرٹ پہ ہو جاتا۔ تو آپ اتنا عرصہ ویٹ کر کے پھر اب سپریم کورٹ سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ پھر آپ کو 8 10 سال کے لیے ہم پیچھے بھیج دیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ 29 دسمبر 2022 کو 3 ممبر بینچ نے اناؤنس کیا، جس میں حق دفاع کا جو حق تھا وہ ختم کرنے کے لیے جو نیچے کا آرڈر تھا وہ ہائی کورٹ تک مینٹین رکھا، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو مینٹین رکھا۔ اس کے بعد ایک میرا کیس ہے، فیمس کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا، وہ بھی بہت ایک دلچسپ کیس تھا جو میں نے چلایا، اور یہ جو ریویژن تھی، سول ریویژن نمبر 434 آف 2016، سول ریویژن نمبر 434 2016، اس کا فیصلہ 18 جون 2019 کو آیا۔ میرے آرگومنٹس سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے ڈیوو پاکستان ورسس امجد اقبال، یہ سول ریویژن تھی ڈیوو پاکستان کی کہ جو میں نے ڈسمس کروائی۔ میں نے حق دفاع ڈیوو پاکستان کا ختم کروایا تھا نیچے کی عدالتوں سے، اور جب ہائی کورٹ میں آیا تو ہائی کورٹ میں مجھے آفر کی گئی، جیسے عدالتیں مہربانی فرماتی ہیں کہ آپ کے اگر جو پلینٹف ہے اسے ایک ہینڈسم کاسٹ پے کرنے کی شرط پہ اگر ہم ڈیوو پاکستان کو چانس دے دیں کہ وہ اپنا جواب دعویٰ جمع کرائیں، تو آپ اس پہ کوئی آپ کو اعتراض تو نہیں؟ تو میری گزارش یہ تھی کہ سر یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا اگر آنریبل کورٹ مہربانی فرمائے، کیونکہ میرا بندہ جو ہے وہ خوش تو ہو جائے گا، 1 2 لاکھ کاسٹ اس کو مل جائے گی، اور اس کو، لیکن اس سے ایک انصاف جو ہے نا، کمپلیٹ جسٹس جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور کمپلیٹ جسٹس تب ہوگی کہ ایک ایگزیمپلری ججمنٹ جناب والا پاس فرمائے کہ جس میں ایک لیسن مل جائے ہر اس شخص کو کہ جو جواب دعویٰ جان بوجھ کے نہیں جمع کراتا ہے، جو میں نے پہلا جملہ بولا کہ کیس کو پرسو نہیں کرتا بلکہ کیس کی جاسوسی کرتا ہے، اس پہ مہربانی فرمائی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے، اور میرے آرگومنٹ سننے کے بعد ڈیوو پاکستان کی جو سول ریویژن تھی وہ ڈسمس فرما دی اور اس آرڈر کو مینٹین کیا۔ اب آ جاتے ہیں 2022 ایس سی ایم آر پیج نمبر 1787، اس میں بھی سپریم کورٹ نے جو ایکس پارٹی ڈگری تھی اسے مینٹین رکھا۔ پھر 2022 YLR 944 پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ when preliminary decree has not been challenged، اگر پریلیمنری ڈگری جو ہے اسے چیلنج نہیں کیا گیا تو سیکشن 97 جو ہے وہ کمز انٹو پلے ہو جاتا ہے، اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایکس پارٹی ڈگری بھی مینٹین ہو جاتی ہے۔ 2022 CLD 1412 لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایکس پارٹی ڈگری مینٹین کی اس پوائنٹ پہ کہ ڈیفینڈنٹ بار بار یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں وہاں سے شفٹ ہو گیا تھا کسی اور جگہ، میں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا تھا، وہاں سے تیسری جگہ شفٹ ہو گیا تھا، تو میں اس ایڈریس پہ رہتا نہیں ہوں، تو اس وجہ سے یہ ایکس پارٹی جو یک طرفہ ڈگری ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ہائی کورٹ نے کہا نو، آپ اس پوائنٹ پہ کہ آپ کا ایڈریس چینج ہو گیا تھا، یک طرفہ ڈگری آپ کے خلاف جو ہے وہ ختم نہیں کی جائے گی، وہ مینٹین رکھیں گے ہم۔ پھر 2022 CLC 1815 لاہور ہائی کورٹ نے سمری سوٹ میں ایکس پارٹی آرڈر کیا کہ 50% کاسٹ کا آپ کو حکم تھا جمع کرائیں، اسی کے شرط پہ لیو ٹو ڈیفینڈ دینی تھی، تو وہ آپ نے سیکورٹی ایشورٹی نہیں دی، ایکس پارٹی ڈگری مینٹین۔ پھر سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ جو ہے 2022 CLC 1361، اس سے ریلیٹڈ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس میں بھی یہ کہا گیا کہ پہلے آرڈر جو اسٹے کا تھا وہ ویکیٹ کیا گیا اور آگے پھر کیس کا بھی فیصلہ کیا گیا۔
2022 CLC 386 کراچی میں یہ ہے کہ کرایہ دار جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مالک مکان جو ہے وہ یہ اس کی ملکیت میں ڈاؤٹ ہے. کرایہ دار کا صرف سمپل کام یہ ہے کہ یہ بولے کہ اس کے اور آگے کے بیچ میں از دیئر اینی ریلیشن شپ آف لینڈ لارڈ اینڈ ٹیننٹ. اگر آ گیا وہ خود مالک نہیں ہے, اس نے کرایہ دینا ہی دینا ہے. ایکس پارٹی ڈگری کو مینٹین کیا گیا. پھر 2022 CLC پیج نمبر 1 کراچی سندھ ہائی کورٹ نے فرمایا کہ ایکس پارٹی ڈگری مینٹین کرتے ہیں کیونکہ 12(2) کی آپ نے اپلیکیشن دی تھی, اس میں فراڈ اینڈ مس ریپریزنٹیشن آپ نے ثابت کرنی تھی. اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے نوٹس نہیں ملا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا, وہ الگ چیز ہے. فراڈ اینڈ مس ریپریزنٹیشن کا ایلیمنٹ 12(2) پہ میرا ڈیٹیل لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں, میں نے دیا ہوا یوٹیوب کے چینل پہ, وہ آپ تفصیلاً اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ 12(2) کے انگریڈینٹس کیا ہیں. تو اس پہ بھی ایکس پارٹی ڈگری مینٹین کی گئی. پھر 2022 MLD پیج نمبر 1490 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوٹ فار میلاشیس پراسیکیوشن جو تھا وہ 1 کروڑ کا دعویٰ تھا, یعنی FIR درج ہوئی اور اس پہ ملزم بری ہو جاتا ہے تو پھر سوٹ فار ریکوری آف ڈیمیجز آن اکاؤنٹ آف ڈیفیمیشن میلاشیس پراسیکیوشن کا دائر ہوا. تو 1 کروڑ کا دعویٰ, 1 کروڑ 10 لاکھ کا دعویٰ دائر ہوا تھا, جس میں سے 42 لاکھ روپے کی ڈگری پاس ہو گئی, یک طرفہ ڈگری پاس ہو گئی. تو وہ ڈگری اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینٹین کی کہ مدعا علیہ جان بوجھ کے کیس کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ جاسوسی کر رہے تھے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یک طرفہ ڈگری کو مینٹین کیا. اس کے بعد 2020 MLD 1753 میں پشاور ہائی کورٹ نے ایک دعویٰ, یونیک قسم کا دعویٰ ڈگری کیا, اسپیسیفک پرفارمنس اگینسٹ وڈو آف دا ڈیسیز. کیونکہ اسپیسیفک پرفارمنس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو لواحقین ہیں وہ بھی